السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہری اور بابرکت سورت الاسراء کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام جی، اور اسے سورت بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ بالکل، تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس کے جو مرکزی پیغامات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، اور یہ سورت شروع ہی ایک غیر معمولی واقعے سے ہوتی ہے، وہ معجزاتی سفر۔ جی، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تلاوت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست آغاز ہے۔ مطلب یہ صرف ایک سفر نہیں، اس میں تو بہت گہرائی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس واقعے کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے۔ ان دونوں میں کیا تعلق، کیا ربط بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسراء کا واقعہ جوڑتا ہے مسجد حرام کو مسجد اقصی سے۔ مکہ اور یروشلم؟ جی، یعنی دین ابراہیمی کے دو بڑے مراکز۔ تو یہ ایک طرح سے اعلان ہے کہ نبوت اب بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، مکہ اس کا مرکز ہے۔ لیکن پچھلی نبوتوں سے تعلق بھی قائم ہے۔ بالکل، بیت المقدس سے تعلق قائم ہے، اسی لیے فوراً بنی اسرائیل کا ذکر آیا، جنہیں پہلے کتاب ملی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات۔ تلاوت آیت 2 کا حصہ۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ تو یہ تاریخ کا تسلسل ہے۔ اچھا، اور پھر سورت میں ان کے عروج و زوال کا بھی ذکر ہے، وہ زمین میں 2 بار فساد مچانے والی بات، وہ تو بڑی عبرت والی ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہ صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں، یہ اللہ کا ایک قانون ہے سب قوموں کے لیے۔ اچھا؟ جی، جب بھی کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کو، مطلب طاقت کو، اختیار کو فساد کے لیے استعمال کرتی ہے تو پھر سزا آتی ہے۔ تلاوت آیت 5 کا حصہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے جنگجو بندے مسلط کر دیے، وہ گھروں میں گھس گئے اور یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ لیکن اس میں صرف سزا ہی نہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی تو ہے۔ بالکل، اللہ کی رحمت تو ہمیشہ غالب ہے، تنبیہ تو ہے، لیکن توبہ اور اصلاح کا دروازہ بھی تو کھولا ہے۔ تلاوت آیت 8 کا حصہ۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، لیکن اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم تو کافروں کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی قوموں کا بننا بگڑنا ان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جی، ان کے اپنے اعمال پر منحصر ہے۔ اور یہی بات آیت 7 میں بالکل واضح کرتی گئی ہے نا؟ جی، وہ بنی اسرائیل کے قصے سے نکل کر ایک یونیورسل اصول بن جاتا ہے۔ جی۔ یہ اس سورت کا ایک مرکزی پیغام ہے۔ تلاوت آیت 7 کا حصہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر بھلائی کرو گے تو اپنے لیے، برائی کرو گے تو اپنے خلاف۔ مطلب ہر عمل لوٹ کر اپنے پاس ہی آتا ہے۔ یہ سمجھنا آگے آنے والے احکامات کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو گویا تاریخ سے سبق ملا، اب ان اصولوں کی باری ہے جن پر عمل کرنا ہے۔ اور شروعات سب سے پہلے توحید اور پھر فوراً والدین۔ یہ ترتیب بڑی خاص ہے۔ بہت خاص۔ اللہ کا حق یعنی صرف اسی کی عبادت، اس کے فوراً بعد بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کا۔ اسلام میں والدین کا مقام دیکھیں، اور وہ انداز کہ اف تک ماں کہو۔ جی، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ صرف حکم نہیں، بہت ہی نرمی اور عزت کا مطالبہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو اور ان سے عزت سے بات کرو۔
یہ تو رویہ سکھایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اور والدین کے فوراً بعد معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، رشتہ دار، مسکین، مسافر، ان کا ذکر آ گیا۔ جی، تو یہ ایک پورا سماجی ڈھانچہ بن رہا ہے، انفرادی عبادت، پھر خاندان، پھر معاشرہ، انصاف کا نظام۔ اور اسی میں مال کے خرچ کا اصول بھی آ گیا۔ جی، کہ حقوق تو ادا کرو لیکن اڑاؤ مت، فضول خرچی، اسے تو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ وَآتِ ذُو الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ رشتہ دار کو حق دو، مسکین کو، مسافر کو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ یعنی معیشت میں بھی توازن اور ہمدردی۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد تو ایک پوری لسٹ ہے، جیسے ہم احکامات کی، اولاد کو قتل نہ کرنا، غربت کے ڈر سے ناحق قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ جی، یہ قریب نہ جانا بڑا اہم ہے۔ ہاں، صرف کرنے سے نہیں، قریب جانے سے بھی منع ہے۔ یعنی وہ سارے راستے بند کرنا جو وہاں تک لے جائیں۔ یہ احتیاط ہے۔ پھر یتیم کا مال نہ کھانا، وعدے پورے کرنا، ناپ تول میں انصاف، یہ تو وہ بنیادیں ہیں جن کے بغیر کوئی معاشرہ چل ہی نہیں سکتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اولاد کے قتل سے ممانعت، جان کی حرمت، عزت کی حفاظت، زنا سے بچنا، مال کی حفاظت، یتیم کا مال، عہد کے پاسداری اور معاشی ایمانداری، ناپ تول۔ یہ دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ۔ یہ سب مل کر ایک پرامن، محفوظ اور قابل اعتماد معاشرہ بناتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر تکبر سے منع کیا گیا ہے۔ وہ زمین پر اکڑ کر چلنے والی بات۔ جی، کیونکہ تکبر ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ سے بھی دور کرتی ہے، بندوں سے بھی، ساری نیکیوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں جتنے لمبے ہو سکتے ہو۔ کیا خوبصورتی سے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے۔ جی، اچھا، اب اتنی ساری ہدایات آ گئیں، ان پر عمل کیسے ہو، رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ تو شاید اسی لیے اب رخ قرآن کی طرف ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ساری باتیں قرآن ہی تو سکھا رہا ہے، تو سورت خود قرآن کی اہمیت بتاتی ہے کہ یہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تلاوت آیت 9 ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ شفا اور رحمت بھی ہے۔ جی، مومنوں کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ کچھ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور اسی قرآن کی عظمت کے لیے وہ چیلنج بھی تو ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے، اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے سے کتنی ہی مدد کیوں نہ کریں۔ یہ تو اس کے کلام الہی ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ بلا شبہ۔ اچھا، قرآن کی رہنمائی تو ہے، لیکن صورت انسان کی کچھ کمزوریوں کو بھی سامنے لاتی ہے، جیسے وہ جلد بازی والی بات آج کل تو یہ بہت نظر آتی ہے۔ بہت زیادہ۔ انسان فوراً نتیجہ چاہتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور وہ بھی کہ نعمت ملے تو منہ پھیر لیا، مصیبت آئی تو مایوس ہو گئے۔ جی، یہ بھی عام انسانی کمزوری ہے۔ جی، تلاوت آیت 83 کا حصہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور جب تکلیف پہنچے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ان کا ذکر شاید اس لیے کہ ہم خود کو پہچانیں اور ان سے بچیں۔ جی بالکل، ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر شک کرنے والوں کے سوالات کا بھی ذکر ہے
کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ ہاں، اور اللہ نے کیسا جواب دیا کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا؟ یا اس سے بھی سخت کوئی چیز؟ جی، جو تمہارے دل میں آئے کہ بہت سخت ہے، اللہ پھر بھی بنا دے گا۔ جس نے پہلی بار بنایا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ تو یہ آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے ہے۔ جی، اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سورت کے آخری حصے کی طرف۔ یہاں اللہ کی ذات، اس کی تسبیح، عبادت، یہ مضامین زیادہ ہیں۔ جی ہاں، جیسے وہ آیت کہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ اور ہم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ بالکل، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یعنی ہر چیز اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ایک شعور رکھتی ہے۔ اور پھر انسان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو، خاص طور پر نماز کے ذریعے۔ جی، نماز قائم کرنے کا حکم، زوال سے رات تک، اور پھر فجر کی نماز کا خاص ذکر، قرآن الفجر، جسے مشہود کہا گیا ہے۔ جی، یعنی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت۔ اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات چھا جانے تک، اور فجر کا قرآن بھی۔ بے شک فجر کا قرآن مشہود ہے، اس پر حاضری ہوتی ہے۔ اور دعا کیسے مانگنی ہے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے اچھے ناموں سے پکارو۔ جی، اسماء الحسنی۔ اللہ کہو یا رحمان کہو، سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور آواز میں اعتدال رکھو، نہ بہت اونچی نہ بہت آہستہ۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو نہ آہستہ، درمیانی راہ اختیار کرو۔ اور پھر سورت کا اختتام، اللہ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی کامل توحید کا اعلان۔ وہ آخری آیت تو کمال ہے۔ واقعی توحید کی جامع ترین تعریفوں میں سے ایک، پورے دین کی بنیاد۔ تلاوت آیت 111۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو سب تعریف اللہ کے لیے جس نے نہ اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی حمایتی ہو، اور تم اسی کی بڑائی بیان کرو، کامل بڑائی۔ ہر قسم کے شرک کی نفی، اللہ کی ذات میں کسی بھی قسم کی کمی یا کمزوری کے تصور کی نفی۔ بالکل۔ تو آج ہم نے سورۃ الاسراء کے یوں سمجھیں ایک وسیع سمندر سے چند موتی چننے کی کوشش کی۔ اسراء کا معجزہ، تاریخ سے سبق، اخلاقی اصولوں کا ایک پورا نظام۔ جی، توحید، والدین، رشتہ دار، مسکین، انصاف، وعدہ، مال کا صحیح استعمال، تکبر سے بچنا۔ پھر قرآن کی رہنمائی، شفا، رحمت، انسان کی اپنی کمزوریاں، اور ان کا علاج۔ اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت۔ بہت جامع صورت ہے۔ بہت جامع، اور مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے اپنی ذمہ داری بتاتی ہے۔ کون سی؟ آیت نمبر 13۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی ہر ایک خود ذمہ دار ہے۔ جی، جو کچھ ہم نے آج سنا، سمجھا، اس پر عمل کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ علم امانت ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک آخری بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ سورت شروع ہوتی ہے ایک سفر سے، اسراء سے، رات کے سفر سے، بلندی کے سفر سے، جی، اور ختم ہوتی ہے اللہ کی حمد اور تکبیر پر۔ الحمدللہ وکبرہ تکبیرا۔ تو کیا یہ صرف اتفاق ہے، یا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس سورت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اچھا نکتہ ہے۔ یہ خود ایک روحانی سفر ہے،
ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لے جانے والا، غفلت سے ذکر کی طرف، اور آخر میں اللہ کی بڑائی کے احساس تک پہنچانے والا۔ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ جی ضرور سوچا جا سکتا ہے، یہ ایک خوبصورت پہلو ہے۔